السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہانی ہے کینیڈا کے ایک پروفیسر گیری ملر کی۔ گیری ملر کون تھے؟ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ کیوں نہ قرآن مجید کے اندر سے کوئی غلطی تلاش کی جائے، کوئی خامی تلاش کی جائے، تاکہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے اندر کنورٹ کرنے میں مدد مل سکے۔ یہ بات ہے 1977 کی۔ انہوں نے قرآن مجید کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ سارے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد، سارے قرآن کو اچھی طریقے سے ریڈ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن مجید کو جس انداز میں لکھا گیا ہے یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نساء کی 82ویں آیت میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن مجید غیر اللہ کی طرف سے لکھا جاتا، اگر قرآن مجید انسان کی طرف سے لکھا جاتا تو ضرور تم اس میں سے غلطیاں پاتے۔ وہ یہ پڑھ کر، یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ انسان کے الفاظ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 23ویں آیت میں فرمایا کہ اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری تو جاؤ جا کر ایک سورت اس جیسی بنا کر لے کر آؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سورت نہیں لے کر آ سکتے تو ایک آیت ہی لے آؤ۔ تو وہ یہ سن کر گیری ملر بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ الفاظ انسانوں کے نہیں ہو سکتے، یہ الفاظ ضرور کسی ایسی ذات کے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تم اس قرآن سے کوئی غلطی تلاش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پروفیسر گیری ملر نے ایک لیکچر دیا، وہ ابھی تک یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ ہے۔ انہوں نے اس لیکچر کے اندر کہا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مصنف نہیں جو کتاب لکھنے کے بعد چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے کوئی ایک غلطی تلاش کر کے دکھاؤ، لیکن اس کتاب کے رائٹر نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ آؤ اس کتاب میں سے کوئی غلطی ڈھونڈ کر دکھاؤ، لیکن بہت سے لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی غلطی ڈھونڈ نہ سکے۔ تو گیری ملر لکھتے ہیں کہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا نا تو ضرور اس کے الٹ ہوتا، کہ اگر ہم صدمے کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں خوشخبریاں نہیں سنائی جاتی، ہمیں مزید جو ہے ڈرایا جاتا ہے، ہم مزید ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم مزید جو ہے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم خوش ہوتے ہیں، اگر ہم کسی چیز کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ہم پوری دنیا کا سب سے جو ہے ایک امیزنگ انسان ہے۔ لیکن دونوں معاملات میں قرآن مجید میں الٹ ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے گیری ملر بہت متاثر ہوئے کہ مسلمانوں کو جہاں شکست کا سامنا ہوتا تھا وہاں پر خوشخبری سنائی جاتی تھی، اور جہاں پر فتح یاب ہو جاتے تھے وہاں پر غرور اور تکبر میں نہ آنے کی نصیحت کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ کوشش 1977 کے اندر کی تھی کہ قرآن مجید کے اندر سے کوئی غلطی تلاش کرنی ہے، لیکن 1978 کے اندر وہ خود مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان لیا تھا انہوں نے، اور آج وہ دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرے ہم عزیز دوستو، اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس قرآن کو مٹا دیں، اس قرآن کے اندر سے کوئی غلطی تلاش کر لیں، لیکن جو اس قرآن کو ریڈ بھی کرتا تھا نا، جو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتا تھا، وہ اسی قرآن کا ہو کر رہ جاتا تھا، چاہے وہ عیسائی تھا، ہندو تھا یا کوئی مسلمان تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو سنواریں، خود کو سنواریں،